ان 10 دنوں میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس ایک سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں. میں اپنے لیے، میں آپ کے لیے بھی نہیں، میں صرف اپنے لیے اس ایک سوال کے جواب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. میرے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. چلیں میں آپ سے اس کورس کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہوں. یہ کورس اصل میں اس کی شروعات ہوئی تھی جب میں کالج میں تھا، اور کالج میں نے ایک کورس لیا تھا کمپیریٹیو لٹریچر. اس میں فلسفے کی کچھ کتابیں، اس میں بائبل، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن، اور اس میں قرآن کا بھی کچھ حصہ ہمارے کورس اسٹڈی کا حصہ تھا. ہمارا پروفیسر تو لٹریچر کا پروفیسر تھا، اور سارا مٹیریل انگلش میں تھا. اور اس میں ایک ہمیں ہوم ورک اسائنمنٹ دی گئی تھی. میرا پہلا سیمسٹر تھا کالج میں نیو یارک میں، اور اسائنمنٹ یہ تھی کہ بائبل میں جوسف کی کہانی جو ہے، اسٹوری آف جوسف ان دا بک آف جینیسس، اس کا آپ نے تقابل کرنا ہے قرآن میں سورہ یوسف سے. سورہ یوسف 12ویں سورت میں سیم اسٹوری آف جوسف، اور یہاں پر بائبل کی اسٹوری. ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا کیا کمپیریسن ہے. تو مجھے جب یہ اسائنمنٹ ملی، میں نے پہلی دفعہ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھی، انگلش ترجمے کے ساتھ، اور مجھے وہ بہت ہی کنفیوزنگ لگی. پہلے میں نے بائبل کی اسٹوری پڑھی تھی. اچھا، بائبل کی اسٹوری میں نام بھی ہے، ماں کا نام بھی ہے، باپ کا نام بھی ہے، بھائیوں کا نام بھی ہے، کہاں پر رہتے تھے، کون سے گاؤں میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچے، مصر میں کس علاقے پر پہنچے، وہ جو منسٹر تھا عزیز، اس کا کیا نام تھا، اس کی بیوی کا کیا نام تھا، ساری معلومات تھیں. آپ قرآن پڑھو تو نہ بھائیوں کا نام، نہ ماں کا تو ذکر بھی نہیں. اور پھر جو بائبل میں قصہ ہے اس میں جگہوں کے نام، یہاں پر جگہوں کا بھی کوئی ذکر نہیں، کوئی خاص نہیں، بس مصر کا ایک لفظ کہہ دیا ایک دفعہ بس. اب وہ مصر کا باقاعدہ منسٹر ہے، لیکن اس کو بھی العزیز، یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، بس اتنی سی بات کیا کہ آگے بات چلتی. اس کی بیوی کا نام نہیں، کوئی بھی تفاصیل نہیں. تو لگا یہ کہ قرآن میں بہت ساری معلومات مسنگ ہیں. بائبل میں بہت زیادہ معلومات ہیں اور قرآن میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. اور اس بات سے مجھے ایک کنفیوژن بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ ایک انا ہوتی ہے نا، پیدائشی مسلمان ہیں، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ بائبل جیت رہی ہے. مذہبی اعتبار سے بھی نہیں، لیکن ایک ہیریٹیج ہے ہماری. میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، اور ہمیں قرآن پر فخر ہے. سمجھ آتا ہو نہ ہو، فخر ضرور ہے. اور بچپن سے یہ سنا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مقام پر بالکل پرفیکٹ ہے. اس سے آپ ایک لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اور اس میں کوئی چیز نہ زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے. تو لا یأتیہ الباطل، اس پہ تو کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا. تو اس غصے کی وجہ سے مجھے سمجھنے کی خواہش ہوئی کہ میں اس قرآن کو، شاید ترجمے میں کچھ مسنگ ہے، شاید عربی میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ترجمے میں مسنگ ہے. اور اس وقت سے میری ایک دلچسپی ہوئی قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھنے میں. اور جب میں نے عربی کے بعد قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو میرے ذہن میں اور بھی مزید سوال آنے شروع ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بات کرتے ہیں، آپ نے کسی میں تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو تو قرآن میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرض کریں کبھی تقوی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ نہیں کرتے، بار بار کرتے ہیں. 200 سے زیادہ مرتبہ ایک ہی مضمون پہ، تقوی پہ ذکر کیا جا رہا ہے، تقوی کا. اگر کسی ایک قصے کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک مقام پر مکمل بات نہیں کی جا رہی، تھوڑی سی یہاں، تھوڑی سی وہاں، تھوڑی سی وہاں، یعنی ٹوٹا ہوا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر. پھر دوسری بات، اگر قصہ دوبارہ دہرایا بھی جا رہا ہے تو اس کی تقریباً کچھ تفاصیل وہی ہیں جو پہلے بھی کہیں جا چکی ہیں، تو دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ. آپ کسی اور کتاب کو کھول لو، اس میں اگر کوئی پرانی بات، یا چیپٹر 5 پہ آپ پہنچے ہو، 5ویں باب پہ پہنچے ہو، اور اس میں تیسرے باب کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے، تو جو کاتب ہوتا ہے، آتھر ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے آپ فلانے پیج پہ چلے جائیں، اس بات کا وہاں ذکر ہو چکا ہے. وہ پوری بات دوبارہ نہیں چھاپے گا، وہ صفحے کو ضائع نہیں کرے گا،
رائٹ. لیکن قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن جب آپ کتاب کے طور پہ پڑھتے ہو تو جو بات آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی بعد میں بھی آ رہی ہے. کبھی کبھی وہی جملہ, وہی آیت, وہی ذکر, لفظ با لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات کہ عام کتاب میں ایک ترتیب ہوتی ہے, پہلا چیپٹر, دوسرا چیپٹر, تیسرا چیپٹر. جو بات آپ نے پہلے میں سیکھ لی وہ آپ نے دوسرے میں نہیں سیکھنی, اس کی بنیاد پر دوسرے کی بات ہوگی, پہلے دو کی بنیاد پر تیسرے چیپٹر کی بات ہوگی, اور اسی طرح ترتیب سے جتنا آپ آگے جاؤ گے اتنا مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ مضمونوں کی یا چیپٹرز کی, ابواب کی ترتیب کو ادھر ادھر کرو گے نا تو کتاب کی کوئی تک نہیں بنے گی, کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن قرآن کے اندر اگر آپ فرض کریں کوئی سورۃ العصر پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ التوبہ پڑھتا ہے, نویں سورت, پھر جا کے سورۃ الناس پڑھتا ہے, آخری سورت, بات پھر بھی اس کو سمجھ آ جائے گی. یعنی وہ ایک طرح سے ان میں سے ہر ایک سورت انڈیپینڈنٹ ہے, وہ خود سے ہی ایک کتاب ہے, اس کا کسی باقی حصے سے لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات اور کتابوں کی طرح نہیں ہے. میں دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا, ادبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی کتاب کو دیکھ لیں, اس کا سٹرکچر, اس کا نظام قرآن کی طرح کا نہیں ہے, اس کا سٹائل قرآن کی طرح کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب میں نے نوٹ کی عربی میں بھی, تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا بات کو اور تفسیر کا مطالعہ میں نے شروع کر دیا تھا, لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہے کہ قرآن اس طرح کیوں ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح بات کیوں کرتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر دوسری بات کہ سورت کے اندر بھی, ایک سورت کے اندر جس طرح کسی کتاب میں عنوان ہوتا ہے, چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اس پر بات ہوگی. آپ آل عمران کو کھولیں, آل عمران کا مطلب ہے عمران کا گھرانہ. آل عمران کی 200 آیات کا آپ مطالعہ کریں, عمران کے گھرانے پہ بہت تھوڑی آیات ہیں, اکثریت کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی. سورۃ البقرہ کوئی چیپٹر کا نام پڑھ لے, بقرہ, وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہونی ہے اس کے اندر؟ گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بھینس کے بارے میں بات ہونی ہے, اور کیا بات ہونی ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں ایک قصے کا ذکر تو ہے, لیکن وہاں بہت ساری باتیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ان سوالات کے جواب کی تلاش میں نکلا, اور ان کا جواب مجھے نہ ترجمے میں ملا ان سوالات کا. میں نے سوال اپنے پاس رکھے, میری بری عادت ہے, مجھے کوئی سوال سے نہیں روک سکتا. اور ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے, خاص کر جو دینی سرکل ہوتا ہے, اس میں اگر آپ کو ایسا سوال پوچھو جو آپ کے پڑھانے والے کو اچھا نہ لگے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں استغفار کرو, توبہ کرو, یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے, اور وہ آپ کو سپریس کر دیتے ہیں. لیکن میری بس ایک دماغ میں ایک بات آ گئی, مجھے اس کا جواب چاہیے. تو میں اس سفر پہ نکلا, کیا کچھ لوگوں نے ہماری تاریخ میں یہی سوال پوچھے ہیں کہ نہیں, اور ان سوالوں کے جواب کی تحقیق کی ہے کہ نہیں. اور مجھے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس پر بہت کام ہوا ہے, بہت زیادہ کام ہوا ہے, لیکن اس کی اکثریت عربی میں ہے, اس کام کی اکثریت, اور اس کا ایکسپوجر عربوں کو خود بھی کم ہے. یعنی عام عرب آج کا اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں جو اکثریت ہیں امت کی غیر العرب, ان کو تو بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں جن میں ان باتوں کے بارے میں کچھ بات سکھائی گئی ہے, وہ ایسی علمی کتابیں ہیں, ایسی ٹیکنیکل کتابیں ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دوں تو آپ کو پہلے ہی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ بات ہی اتنی پیچیدہ طریقے سے بات بیان کی جا رہی ہے. تو اس کورس, میں نے ایک کورس تیار کیا تھا 2005 میں, 2005 میں, ڈیوائن سپیچ کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تحقیق ایک ویکینڈ میں کسی ایسے مسلمان کے سامنے میں پیش کروں جس کا عربی میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کو بالکل عربی نہیں آتی, اس کو بالکل تفسیر کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن اس نے قرآن کا ترجمہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا, اس کو کنفیوژن ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں اس کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. یہ کلام
انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب جو شروع سے بچپن والا دعویٰ میں سنتا آ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن انسان کے لیے اس قسم کا کلام کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی بنیاد تھی کہ مجھ سے بڑوں نے کہا ہے، میرے والدین نے کہا ہے، امام مسجد نے کہا ہے، میں نے بار بار یہ بات خطبوں میں سنی ہے، میں نے مان لی۔ میرے پاس اس کی اپنی کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کسی کی سنی ہوئی بات میں نے مان لی۔ لیکن اگر میں صرف اسی بنیاد پر اس کا اعتماد کروں کہ ہاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ یعنی براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر میں کسی اور پہ اعتماد کر کے اپنے ایمان کا سہارا لیے ہوئے ہوں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کسی اور نے سوچ لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کورس میں نے کئی سال پہلے تیار کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک کتاب بھی بنی، الحمدللہ وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نان مسلم یونیورسٹیز میں ییل میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، قرآنک اسٹڈیز کے اندر ملیشیا میں بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ ان 10 دنوں میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس ایک سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں اپنے لیے، میں آپ کے لیے بھی نہیں، میں صرف اپنے لیے اس ایک سوال کے جواب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات کا ہم ابھی جائزہ لیں گے۔ تو جو قرآن، جس کو اس کورس کا نام میں نے رکھا ہے آخری معجزہ، آپ کو پتہ ہوگا نا، تو یہ جو نام میں نے رکھا ہے نا، اس کے بارے میں 1-2 باتیں پہلے سمجھ لیں، پھر ہم اپنا کام آج کا شروع کرتے ہیں۔ ویسے ہم آج بیہائنڈ ہیں، میرا مقصد تھا آج فاتحہ کے بارے میں مکمل بات ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں رش نہیں کروں گا، اگر زیادہ ٹائم چاہیے تو کل کر لیں گے، اگلے دن کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن میں مٹیریل کو رش نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آرام سے ایک چیز کو آپ صحیح طرح سے سمجھیں، اس کے بارے میں سوال ہوں تو آپ کو سوال پوچھنے کا بھی موقع ملے۔ قرآن کے معجزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں۔ اگر کوئی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے، وہاں اس کو موتی ملتا ہے یا کوئی خاص قسم کی مچھلی ملتی ہے، اور وہ نکال کے وہ لاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں نے کیا ڈھونڈا سمندر میں سے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اصل جو سمندر کا خزانہ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا اس کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ سمندر بہت بڑی چیز ہے، آپ بہت چھوٹی چیز ہو، آپ جتنے بھی غوطے لگا لو، پوری زندگی غوطے لگاتے رہو، آپ کے پاس اتنے سے موتی آنے ہیں آپ کے ہاتھ میں، اور باقی کتنے لامعلوم خزانے پیچھے رہ گئے، نامعلوم خزانے آپ کو پتہ بھی نہیں، دنیا کو بھی نہیں پتہ۔ قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے ایک سمندر کی طرح کی، بلکہ ایک نہیں، کئی سمندر کی طرح۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دو کہ اگر میرے کلمات، میرے الفاظ سمندر کی طرح ہوتے، اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب سمندر کی مثال سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں جیسے کوئی غوطہ لگانے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ اگر میں ساری زندگی سمندر کے اندر گزار دوں نا اپنی، تو میرے جسم پہ، پورے جسم پہ کچھ قطرے ہی لگے ہوں گے، میں نے پورے سمندر کا تجربہ نہیں کیا، اور میں گہرائی میں بھی اتر جاؤں تو میرے ہاتھ میں 1-2 موتی آنے ہیں، 5-6 آنے ہیں، 500 آ جانے ہیں، 1000 آ جانے ہیں۔ میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پورے سمندر پر عبور ہے، یا میں پورے سمندر کا تجربہ کر چکا ہوں، اور اس میں جو خزانے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غوطہ لگائے، اس کو کوئی اور خزانہ ملے اور مجھے کوئی اور ملے، اور میں کہوں اصل خزانہ یہ ہے، اور وہ کہے اصل خزانہ یہ ہے۔ کس کی بات صحیح ہے؟ ایک طرح سے دونوں کی بات صحیح ہے، لیکن دونوں کی بات غلط بھی ہے۔ ایک خزانہ یہ ہے اور ایک خزانہ یہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خزانے کو دیکھے، میرے موتی کو دیکھے کہ یہ تو بس صحیح ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، میرے نزدیک بہتر خزانہ یہ والا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے۔ اس سیمینار میں جن چیزوں کے بارے میں قرآن کے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کا تعلق زیادہ تر 90% میرے نزدیک ایسی چیزوں سے ہے جو وقت کے ساتھ بدلیں گی نہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا آج کل قرآن کے معجزے کی بارے میں جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے قرآن میں جدید سائنس سے متعلق معجزات ہیں۔
آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھیں، اب سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے. تو قرآن کا اصل معجزہ کیا بتایا جاتا ہے؟ سائنس، رائٹ؟ دا سائنٹیفک میریکل آف دا قرآن. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سائنس ابھی بھی بدل رہی ہے، ابھی بھی ترقی کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد کوئی نئی ایجاد آئے یا کوئی نیا اکتشاف ہو، کوئی نئی ڈسکوری آئے، اور جو تھیوری ہم سمجھتے تھے کہ صحیح ہے وہ غلط ثابت ہو جائے. ایک زمانے میں نیوٹن حق تھا، پھر آئنسٹائن حق ہوا. تھیوری تو بدل گئی نا. اب جب ایک دفعہ تھیوری بدل گئی، اب پرانی تھیوری سے آپ نے قرآن کو جوڑ دیا کہ قرآن کا معجزہ اس تھیوری کے ساتھ ہے، آگے جا کے وہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی. مسئلہ تو کھڑا ہو گیا نا. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا معجزہ قرآن سے باہر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے 2 طرح کے معجزے ہیں. ایک قرآن جو باہر کی بات کر رہا ہے، اس سے کبھی معجزہ ثابت ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، کرتا وہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک قرآن کا معجزہ ہے اس کے اندر ہی، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر ہی ہے. اور جو اس کا اندرونی معجزہ ہے نا، وہ چاہے 1 صدی میں ہو یا 20ویں صدی میں ہو یا 30ویں صدی میں ہو، اس میں کوئی فرق ہی نہیں آنا. میرے نزدیک قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا، وہ اس کے اندر ہے، اور اس کے باہر جو معجزات ہیں وہ آتے رہیں گے، اور شاید ان میں کوئی حق ہو، شاید بعد میں کوئی بات غلط ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں امکان ہے غلطی کا. لیکن جو اندرونی معجزہ ہے نا، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. بات ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی بات ہم آج اس پہلے سیشن میں آپ سے فاتحہ کے بارے میں کچھ بات کروں گا. اس سیشن میں صرف الحمدللہ تک، اگر ممکن ہوا صرف الحمدللہ تک بات کریں گے، باقی بعد میں. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں فاتحہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی پہلی آیت یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا الحمدللہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر مختلف ممالک میں آپ سفر کرتے ہیں تو کچھ مذاہب میں، کچھ فقہا کے نزدیک، کیونکہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو آپ کسی مسجد میں جا کے مغرب کی نماز میں شرکت کرو گے تو امام اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ سے شروع نہیں کرے گا. کہاں سے شروع کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے دیسیوں کو لگے گا اوہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، بسم اللہ زور سے کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے. اور یہ اختلاف ہمارے مفسرون میں بھی تھا، کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ پھر ایک اور اختلاف تھا، کیا بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے یا ہر سورت سے الگ ہے؟ اس بحث میں بہت دیر لگ جائے گی، اور اگر ہم نے بسم اللہ پر آج بات کی تو اسی میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کھل کے. میرے نزدیک زیادہ قوی دلیل یہ ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی تائید میں کچھ دلیل قرآن کے اندر بھی ہے، اور اس کے باہر بھی ایک مشہور حدیث ہے جس میں حدیث قدسی ہے، جو عام طور پر اس سورت کی تفسیر میں حوالہ اس کا دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو اذ قال العبد الحمدللہ حمیدنی ربی، جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رب نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں جو پہلی آیت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. بسم اللہ نہیں ہے، الحمدللہ ہے. تو وہاں سے بھی ایک باریک سی دلیل مل گئی کہ شاید قوی دلیل یہی ہے کہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے. اچھا چلیں الحمدللہ پہ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں. حمد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیموکریسی. 2 چیزیں عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں تعریف، لیکن اصل میں 2 چیزیں ہیں. تعریف، آپ صحیح کہہ رہے ہو، تعریف اور شکر 2 چیزیں ہیں. اچھا، عربی میں تعریف کے لیے لفظ ہے مدح، اردو میں مدح کرنا، مدح. اور ثنا، اس کو بھی ہم ثنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور شکر کے لیے لفظ ہے شکر. اگر کہا جاتا الشکر للہ تو کیا چیز رہ جاتی؟ شکر آ جاتا، تعریف رہ جاتی. اگر کہا جاتا المدح للہ، الثناء للہ، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے مدح ہے، کیا رہ جاتا؟ شکر رہ جاتا. لیکن اب ان دونوں کا فرق بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں.
دیکھیں اگر آپ نے کسی کا خوبصورت گھر دیکھا چلتے چلتے، آپ کے بڑا خوبصورت گھر ہے، آپ نے شکر کیا، تعریف کی ہے؟ تعریف کی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی بہت اچھا میچ کھیلا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اس میں تو شکر اور تعریف دونوں کرتے ہیں. خیر کوئی اچھی گاڑی دیکھی، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی پیارا سا بچہ دیکھا، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی اچھے کپڑے دیکھے، اچھا کھانا کھایا، تعریف کرتا ہے. کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی پہاڑ دیکھا، تعریف کرتا ہے. لیکن شکر اور جگہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں لازمی نہیں کہ اس کا آپ شکر کریں. اگر آپ ایک بچے کی کیوٹ سے بچے کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ بچے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کوئی سینس نہیں بنتی. کوئی خوبصورت گاڑی ہے تو اس کی گاڑی کے پاس آ کے آپ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تعریف ضرور کر دیتے ہیں بڑے مزے کی گاڑی، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، شکر کی کوئی تک نہیں بنتی. اسی طرح اس کا متضاد بھی صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہی دین سکھایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا. ہمیں کیا دین سکھایا گیا؟ انشکر لی ولی والدیک، اپنے رب کا شکر کرو اور دونوں والدین کا شکر کرو. شکر کی بات کی ہے نا، تو جو حکم ہم پر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم شکر کے تو مستحق ہیں، والد ہے، لیکن تعریف کے مستحق ہے کہ نہیں؟ نہ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی محل کے اندر، اور بعد میں اپنا احسان بھی جتلایا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے، کہا تھا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تمہیں اتنے عرصے ہم نے تربیت یہاں نہیں دی، کتنے سال تم نے ہمارے یہاں نہیں گزارے، کبھی تم سے کرایہ لیا تھا، کبھی تم سے کوئی معاوضہ لیا تھا؟ احسان جتلانے والی بات ہے نا. اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا تھا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہی تو میرا یہ آپ کا ایک مجھ پر احسان ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا. یعنی انہوں نے اس بات کا شکر کیا، یہ شکر کے الفاظ ہے نا، آپ نے مجھ پر احسان کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کا شکر تو کیا ہے لیکن کبھی کیا نہیں کریں گے؟ تعریف کا تو وہ مستحق نہیں ہے، شکر کا پھر بھی مستحق ہے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. شکر کہیں اور جاتا ہے، تعریف کہیں اور جاتی ہے. ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا عام طور پہ. پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الحمدللہ اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو میرے جذبات سے دو مطالبے کیے جا رہے ہیں. جو بھی ہو رہا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے خدا کا شکر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، حالات خراب ہیں جی، اکانومی خراب ہے، بس جی الحمدللہ. اب آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ ہی ہوتے ہیں بس اب صبر ہی کر سکتے ہیں. اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے؟ بس جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ مشکل کے اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے. اور اگر میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے، وہ پھر بھی میں اس کا شکر کروں گا. یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی، دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے.